اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج ہم 28ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ 28ویں پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم میں 58 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 105 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، بلکہ یہ بات یہیں پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ 28ویں پارے میں آنے والی تمام سورتیں سورہ مجادلہ سے لے کر اور سورہ تحریم تک سب کے سب مدنی سورہ مبارکہ ہیں۔ اس سورت کا نام مجادلہ اس کی پہلی ہی آیت کی وجہ سے رکھا گیا۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے بحث و تکرار۔ اس میں دراصل ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اپنے خاوند حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لے کر آئیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، اس معاملے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں۔ یہ صحابیہ جب حضور سے بات کر رہی تھیں تو ان کا انداز بڑا جارحانہ تھا اور بحث و تکرار کا انداز تھا، تو ان آداب کو بتانے کے لیے کہ جب بات کرنی ہے نبی علیہ السلام سے تو کس انداز سے بات کرنی ہے اور جھگڑے بحث و تکرار کا انداز نہیں ہونا چاہیے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ رکھا گیا۔ زہار دراصل کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرمہ عورت سے تشبیہ دے کر جدا کرنا، یعنی جدا کرنے کی نیت ہو اور پھر اس کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ، اپنی بہن کی پشت کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے، اور پھر اس میں جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں ہمیشہ کے لیے ایسی عورت کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے مسئلہ بتایا گیا کہ اس طرح کرنا تو زہار ہے، لیکن عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد کے لیے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ اگر کفارہ زہار ادا کر دے تو یہ دوبارہ سے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور کفارہ زہار اس میں 3 اس کی صورتیں ذکر فرمائیں۔ نمبر 1 کہا کہ اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے یہ غلام آزاد کر دے تو یہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی اور ان کا رہنا ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہوگا۔ اب چونکہ غلامی کا سلسلہ نہیں ہے تو دوسری بات ذکر فرمائی کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اس کو چھونے سے پہلے، تعلقات قائم رکھنے سے اور کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں کہ بس روزے نہ رکھے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، نہیں، اگر طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ورنہ روزے رکھنے ہی پہلے ضروری ہیں۔ جب وہ ایسا کر دے گا تو یہ اس کے لیے حلال ہوگی اور ان کا رشتہ پہلے جیسا بحال ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں معاشرتی احکامات کو بیان فرمایا، کہا کہ جو یہود ہے وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جب مسلمانوں کو دیکھتے، حضور علیہ السلام کو دیکھتے تو باہم سرگوشیاں کرتے، تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، جب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو 2 بندے آپس میں کان میں بات نہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی تیسرا بیٹھنے والا یہ سمجھے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں اور بدگمانی پیدا ہو، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے،
اور دوسرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو منہ بگاڑ کر الفاظ بدل بدل کر سلام کرتے تھے، جس میں ان کی مراد حضور کو نعوذ باللہ بد دعا دینا ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ ایک یہودی آیا اور اس نے السلام علیکم کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس موجود تھیں، حضور نے جواب دیا علیکم۔ اس پر حضرت عائشہ کہنے لگیں علیکم السلام، علیکم السلام واللعنہ، اس پر موت طاری ہو جائے اور لعنت ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اتنی سختی؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے بھی تو دیکھو وعلیکم السلام نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا کہ جو بد دعا تم میرے لیے دعا کر رہے ہو وعلیکم یہ تم پر ہو۔ تو بتا دیا کہ یعنی یہ یہودیوں کی سازش تھی، وہ مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں سوچتے تھے۔ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، جب تم مجلس کے اندر ہو اگر کوئی آ جائے تو وسعت پیدا کر لیا کرو، دوسروں کو بھی بیٹھنے کا موقع دیا کرو، اور اگر کہیں اٹھ کر کوئی چلا جائے تو لہٰذا وہ وہیں پر اگر کسی حاجت کے لیے گیا ہے اور واپس آ گیا ہے تو اسی کا حق ہے کہ وہ وہاں پر آ کر بیٹھے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے، جب شریعت میں یہ کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو پھر وہاں سے تمہیں اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ یعنی مجلس کے دو آداب بتائے، ایک تو بتایا کہ آئے تو کوئی وسعت پیدا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ تو بات مان لیا کرو اور اٹھ کر چلے جایا کرو۔ جو شخص پہلے بیٹھا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ وہیں پر آ کر بیٹھے۔ آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرمائے یہ جو منافقین ہیں یہ منافقین شیطان کا لشکر ہیں، اور جو دوسری طرف سعادت مند لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور یہ اللہ رب العزت کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتوں کا ان کے لیے ذکر فرمایا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ان کے دل کے اندر پختہ کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور نمبر 4، یہ اللہ رب العزت سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ایمان والوں، ان کامیاب اس اللہ کے لشکر میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحشر یہ قرآن کریم میں 59 نمبر پر سورہ مبارکہ ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 101 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ سورۃ الحشر قرآن کریم میں جو صورتیں سبح للہ یا اللہ کی تسبیح یا اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع ہونے والی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کیا شروع ہی کے اندر۔ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ ہر رات سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ ہر رات ان 5 صورتوں کی تلاوت فرماتے۔ وہ 5 صورتیں، ان میں سے پہلی صورت مسبحات میں سورہ حدید ہے جو پارہ نمبر 27 کی آخری صورت ہے۔ اس کے بعد دوسری سورۃ الحشر ہے، اور تیسری سورہ صف، اور چوتھی سورہ جمعہ، اور 5ویں سورۃ تغابن ہے۔ ان کی تلاوت حضور فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا یا نکال دینا۔ یہ حشر کے دونوں طرح کے معنی آتے ہیں۔ اس میں جو ذکر کیا اول الحشر، دراصل پہلے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں پر 3 طرح کے قبائل یہودیوں کے آباد تھے۔ ایک جو ہے وہ قبیلہ بنو نذیر، ایک قبیلہ بنو قینقاع، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے یہاں پر آباد تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو مذہبی، معاشرتی اور معاشی آزادی جو ہے وہ عطا کی گئی کہ اس کے تحت تم اپنی سی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس بنیاد پر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔
تو پہلی مرتبہ ان یہودیوں کو مدینہ سے نکال کر پھر جو ہے وہ خیبر کی طرف بھیجا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حشر ثانی ہوا کہ ان کو خیبر سے نکال کر شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ نکالا جانا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس لیے اس کو حشر کہا جاتا ہے، اول الحشر۔ بنو نذیر جو ہیں اس کے حوالے سے خاص طور پر اس صورت میں بیان کیا کہ انہوں نے جب خلاف ورزی کی، ان کا محاصرہ کیا گیا اور آخرکار یہ وہاں سے چلے گئے اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو کچھ مال حاصل ہوا، اور اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ دو طرح کے اموال ہیں، یا تو کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے، پھر جو مسلمانوں کو مال حاصل ہوتا ہے اس جنگ کی صورت میں جو دشمن چھوڑ کر بھاگ جائے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کے الگ احکامات ہیں جو ہم سورۃ الانفال میں پارہ نمبر 10 کے آغاز کے اندر سمجھ چکے۔ اور دوسرا مال فے ہے، یعنی کہ جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو کفار کا مال حاصل ہو جائے، اس کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کے رسول کا ہے، وہ جیسے چاہیں غرباء میں، فقراء میں، ضعفاء میں، حاجت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے حوالے سے ارشاد فرمایا، انصار ثابت قدم ہیں، مہاجرین سے محبت کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کے پابند ہیں۔ مہاجرین اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے دین کے معاملات کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع کے اندر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو اور اس طرح سے زندگی گزارو کہ تمہیں اپنے ہر عمل اس کی جزا یا سزا آخرت میں ملے گی اور تم دیکھ لو گے۔ چنانچہ ہر کام کو اس انداز سے کرو آخرت میں ندامت، افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم بڑی عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہاڑوں پر نازل کرتا، وہ پہاڑ بھی خوف الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، تمہیں چاہیے اس پر اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو۔ پھر آیت نمبر 22 تا 24 کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے، اسماء حسنہ ہے، ان ناموں کے ساتھ اللہ کی ذات کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک میں آتا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھا جائے اور پھر آخری 3 آیتوں کو تلاوت کیا جائے، اگر یہ شخص جو ہے وہ صبح پڑھتا ہے شام کو فوت ہو جائے، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوا۔ سورۃ الممتحنہ 60 نمبر پر قرآن کریم میں ہے، 91 نمبر پر یہ نازل ہوئی، اس کی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں، مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت کے اندر ارشاد فرمایا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، جانچ پرکھ ان کی کر لیا کرو، کیا واقعتاً سچے دل سے ایمان لے کر آئی ہیں یا کسی لالچ کی بنیاد پر آئی ہیں۔ تو چونکہ اس کا معنی ممتحنہ کا معنی جانچ پرکھ والی ہے اور وہ احکامات اس کے اندر دیے گئے ہیں، اس لیے اس کو سورۃ الممتحنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے ذکر ہے کہ انہوں نے یہ مسلمان تھے، مدینہ منورہ میں تھے، جب مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ مکہ والوں پر حملہ کریں تو اس وقت میں انہوں نے کفار مکہ کو اطلاع دے دی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے حملہ کرنے کی مشرکین کو اطلاع دے دی، چونکہ ان کا خاندان وہاں پر موجود تھا۔ اب یہ بدری صحابی تھے، بڑے مخلص صحابی تھے، ان کو احساس بھی ہوا، اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دیا، انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے توبہ کو قبول فرما لیا، اس لیے کہ نیت ان کی خراب نہیں تھی، بس اسی لیے کہ میرے گھر والے وہاں پر موجود ہیں، انہیں نقصان نہ پہنچے۔
تو اس لیے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، کہا کہ یہ بڑے سنگ دل قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا، حق کا انکار کیا، لہٰذا ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد فرمایا جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، یہ مشرک رشتہ داروں کا ساتھ مت دیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں اور جو کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کا فائدہ نہیں سوچتے۔ اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہیں دیکھو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توحید کی خاطر گھر والوں سے بائیکاٹ کیا اور ٹکر لے لی، تو تمہیں بھی چاہیے کفار کا مقاطعہ کرو، کفار سے بائیکاٹ کرو۔ چنانچہ اس صورت میں وہ بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، صرف عقائد اور نظریات کی بنیاد پر کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اور بعد میں یہ رشتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام وہ جو واقعہ پیش آیا کہ ایک حضور علیہ السلام کا دشمن تھا جس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، اس کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نوجوان تھیں، اسلام قبول کر لیا، مدینہ منورہ آ گئیں، تو پھر یہ آیا اور آ کر کہنے لگا یہ میری بیٹی ہیں اور ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اگر کوئی مسلمان ہو کر مرد آئے گا تو آپ واپس کریں گے، چنانچہ اس معاہدے کے تحت آپ واپس کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا، پتہ چلا کہ سچی ایمان والی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا ہمارے معاہدے کے اندر یہ بات لکھی تھی کوئی مرد اگر اسلام قبول کر کے آئے گا، یہ چونکہ عورت ہے لہٰذا اس معاہدے کے اندر یہ شامل نہیں اور اسے ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر اس میں کفار کے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ کفار کے دو طرح کے گروہ ہیں، ایک کفار وہ ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں۔ دوسرے وہ کفار ہیں جو ہیں تو کافر لیکن بے ضرر ہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اسلام کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کے ساتھ کچھ شرائط سے معاملات اور تعلقات رکھنے کی اجازت ہے۔ اور آخر میں آیت نمبر 12 کے اندر خواتین کے بیعت کا ذکر کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خواتین آپ کے پاس آئیں، آپ ان سے چند باتوں پر بیعت لے لیں، یہ ان سے وعدہ لیں، کیا یہ شرک تو نہیں کریں گی، یہ چوری تو نہیں کریں گی، یہ بدکاری تو نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل تو نہیں کریں گی، اور اسی طرح کے کسی پر الزام تو نہیں لگائیں گی، اور نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کریں گی، آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کی پھر اسلام پر رہنمائی فرماتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوا۔ سورہ صف قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 61 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 14 آیات ہیں اور 2 اس کے رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 109 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی، مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں 2 چیزوں کو بیان کیا خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال 2 ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر تم نیکی کا حکم کرتے ہو تو اس پر خود بھی عمل کرو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور دوسرا یہ ہے ان مجاہدین کے صفوں کو پسند کیا جو مجاہدین اللہ رب العزت کے دین کے سربلندی کے لیے کفار کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں، کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پسند فرماتا ہے اور ان کی اللہ تعریف اس صورت کے اندر کر رہا ہے۔ چنانچہ اس صورت کا موضوع بھی جہاد اور قتال ہی ہے، اور پھر اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی ہوگا جن کا نام احمد ہوگا، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں تجارت اللہ کی مرضی کے مطابق کرنی چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اور جان مال اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم ایمان لاؤ گے
اگر تم تجارت اللہ کی مرضی کے مطابق کرو گے، اگر اپنے جان مال کو اللہ کے حوالے کر دو گے اور جہاد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا، تمہارے لیے رضا کا فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا فیصلہ فرمائے گا اور کفار پر تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہوا۔ سورۃ الجمعہ قرآن کریم میں 62 نمبر پر یہ سورت موجود ہے اور 110 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ جمعہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں جمعہ کے احکامات، جمعہ کے خطبہ اور جمعہ کی اذان کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی پہلی اذان ہو جائے، پھر خرید و فروخت کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس سورت کا آغاز فرمایا، مسبحات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد، حضور کا دنیا میں تشریف لانا بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یہ وہ وقت تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہر طرح سے انسانیت گمراہی ہی گمراہی میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا، حضور تشریف لائے جو قرآن کی تلاوت تلاوت کر کے دکھاتے ہیں، جو قرآن کریم پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، جو قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں، جو حکمت دانائی ہمیں اس کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یہودی ایسے ہی ہیں، چاہے بہت سارا علم رکھنے والے ہوں، حضور کی نشانیوں کو پہچاننے والے ہوں، اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ گدھے پر بہت ساری کتابیں رکھ دی جائیں۔ اب کتابیں تو اس کے اوپر بہت ساری ہیں، لیکن وہ ان کتابوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہودیوں کو مباہلہ کے حوالے سے کہا کہ دیکھو یہودیوں، اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تو تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذات کے پاس جانے کے لیے موت کی تمنا کرو، لیکن یاد رکھو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، جب جمعے کی نماز ادا کر لو، جب تم جمعے کی نماز ادا کر چکو تو تمہیں چاہیے کہ تم تجارت کرو، کاروبار کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل تلاش کرو۔ پھر سورہ منافقون کا آغاز ہوا۔ سورۃ المنافقون قرآن کریم میں 63 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے، 104 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ منافقون دراصل اس میں ذکر فرمایا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کی عادات کیا تھیں۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیں، لفظ تو بہت مرتبہ آیا، چونکہ اس سورت کا نام منافقون ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مسلمان، اور ایک ہوتا ہے منافق۔ منافق بھی کافر ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے دل میں بھی ایمان ہو، اسلام ہو، زبان پر بھی ایمان اور اسلام ہو۔ کافر وہ ہے جس کے دل میں بھی کفر ہو اور زبان پر بھی کفر ہو۔ منافق وہ ہے جس کے دل کے اندر کفر ہو، زبان پر اسلام ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر منافقین کی بری عادات کو بیان کیا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہراً بڑے وقار والے اور عزت والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، زبان کے اندر بڑی مٹھاس ہے، لیکن حقیقت میں بڑے بزدل قسم کے یہ لوگ ہیں، نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ دراصل نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان باہم کچھ جھگڑا ہو گیا۔ مہاجرین نے اپنے ساتھی مہاجرین کو بلایا، انصار نے اپنے ساتھی انصار کو بلایا۔ جب جھگڑا ہونے لگا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام درمیان میں پڑھ کر جھگڑے کو ختم کر دیا۔ یہ بات منافقوں کے بڑے سردار عبداللہ بن ابی تک پہنچی، تو وہ کہنے لگا ہم مدینہ میں جب واپس جائیں گے تو وہاں سے عزت والے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے، یعنی ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، جو مہاجرین نعوذ باللہ مکہ سے آئے ہیں یہ ذلت والے ہیں، ان کو نکال باہر کیا جائے گا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ذکر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا۔ جب عبداللہ بن ابی کو بلایا تو اس نے بڑی قسمیں اٹھا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہہ دیا کہ زید ابن ارقم غلط بیانی کر رہے ہیں۔
اس پر حضور نے ارشاد فرمایا اے زید آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر انتہائی زیادہ انہیں رنج اور تکلیف ہوئی۔ اللہ رب العزت اپنے اس صحابی کی اس رنج اور تکلیف کو نہ دیکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کو نازل فرمایا، جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ دینے والوں کا سارا پردہ فاش کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں اور یہ مسلمان اللہ کے بندے سچے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے جان مال کے چکر میں پڑ کر تم اللہ کی یاد سے غافل مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کو ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے کاروبار ہو، تجارت ہو، عزت حاصل کرنا ہو، لیکن اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اس کے بعد سورہ تغابن کا آغاز ہوا جو قرآن کریم میں 64 نمبر پر سورہ مبارکہ ہے، 108 نمبر پر جو ہے یہ نازل ہونے والی سورت ہے، مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تغابن کا در اصل معنی ہے نقصان اٹھانا، ہار جیت۔ اس میں فرمایا یوم التغابن یعنی کہ ہار جیت کا دن، جس سے قیامت مراد ہے۔ اس میں 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک گروہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر گزار بنتے ہیں، جو کامیاب قسم کے لوگ ہیں، اور دوسرے ناشکرے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ناشکری کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کافر اور منافق ہے یہ نقصان اٹھائے گا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، ورنہ اگر اس نے نافرمانی کی یا وقت کو ضائع کر دیا پھر حسرت ہوگی، پھر یہ افسوس کرے گا، لیکن اس وقت میں کوئی کام اور یہ حسرت اور افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو کہیں اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ اگر مال اور اولاد کی محبت حد سے آگے بڑھ جائے کہ وہ نافرمانی کے اندر انسان کو مبتلا کر دے، پھر یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور اگر یہی مال و دولت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو حاصل کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے تو انتہائی فائدہ مند اور انسان کی آخرت کو بنانے والی ہے۔ سورۃ الطلاق جو قرآن کریم میں 65 نمبر پر سورہ مبارکہ ہے، 99 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، اس کی 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق اور عدت کے احکام بیان کیے، اس لیے اس کو سورہ طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق کا شرعی طریقہ بھی اس کے اندر بتایا گیا، کہا کہ طلاق اصل تو یہ ہے طلاق رجعی، یعنی کہ انسان ایسی پاکیزگی کے دنوں میں حیض اور مینسس کے بعد جو دن آئیں اس کو طہر کہا جاتا ہے، اس میں ایک طلاق دے اور پھر عدت کا انتظار کرے، عدت مکمل ہو جائے یہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی صرف ایک طلاق کے ذریعے سے، اور یہ سب سے بہترین طلاق ہے اگر اس کی ضرورت پیش آئے۔ ویسے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر آپس میں نہیں بن پا رہی تو اس صورت میں اس انداز سے طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے طلاق مغلظہ بھی ہے۔ طلاق مغلظہ یعنی کہ اکٹھی 3 طلاقیں جب مرضی دے دی جائیں، وہ واقعہ تو ہو جاتی ہیں لیکن اس کو ناپسند قرار دیا گیا، جب بھی چاہے حیض کی حالت میں، حمل کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 الفاظ کے ساتھ جیسے بھی طلاق دی جائے تو وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے اور یہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن کہا جاتا ہے جو کہ طلاق کا لفظ نہ بولا جائے، کوئی اور لفظ بولے اور اس کے اندر نیت طلاق کی ہو، یعنی کہا جائے کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ یا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے صرف نکاح جدید ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر عدت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ عورت ہے جو آئسہ ہے، جو اپنے حیض کے دنوں سے مایوس ہو چکی ہے، یعنی اس کو حیض اب نہیں آتا، اگر ایسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور کہا کہ ایسی نابالغہ عورت جس کا شادی کی اور جو ہے اس کی آپس میں نہیں بنی، اس کو طلاق دے دی جائے، چونکہ اس کو مینسز نہیں آتے، اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اور تیسری حاملہ عورت ہے۔ حاملہ عورت اس کی عدت وضع حمل ہے، جب بھی بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے انعامات ذکر فرمائے، کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تقوی اختیار کرتا ہے یعنی کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 انعامات ذکر فرمائے۔ نمبر 1، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر آخری سورت سورہ تحریم، یہ قرآن کریم میں 66 نمبر پر سورہ مبارکہ ہے، 107 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، اس کی 12 آیات اور 2 رکوع ہیں، مدنی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا تحریم یعنی حرام کرنا، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دی ہیں آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ انہیں حرام قرار دے دیں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے؟ دراصل حضور علیہ السلام نے اپنی کچھ ازواج مطہرات کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا تھا۔ حضور ایک زوجہ کے گھر تھے، وہاں سے جب دوسری زوجہ کے پاس گئے تو آپس میں وہ کہنے لگی جی آپ نے کیا استعمال کیا ہے، آپ کے منہ سے نعوذ باللہ بدبو آ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو شہد استعمال کیا، اگر ایسی بات ہے تو میں آج کے بعد یہ میرے اوپر حرام ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، منع فرما دیا اس چیز سے، اور پھر بات بھی بتا دی کہ اصل میں بات کیا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے جب اس صورتحال کو دیکھا، آپ کو دکھ اور تکلیف بھی ہوئی، اور آپ نے ان ازواج مطہرات کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ خواتین زمانے کی بہترین خواتین ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو اس کائنات میں آپ کے لیے اس سے اچھی عورتوں کو چن لیا جائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے، قرآن و حدیث گواہ ہے، نہ حضور نے طلاق دی اور یہ عورتیں حضور کے نکاح کے اندر رہیں۔ جیسے حضور سب سے بہترین ہیں، اسی طریقے سے یہ ازواج مطہرات سب عورتوں میں بہترین عورتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کا ذکر فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سچی پکی توبہ کرے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ان ایمان والوں کے ایمان پر پختہ رہنے کی وجہ سے ایسا نور حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا جس نور کی روشنی میں یہ پلسرات سے بڑے اطمینان کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں، کہا کہ دیکھو کچھ کافرہ عورتیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دیکھو یہ کتنے بڑے بڑے انبیاء کی بیویاں ہیں، لیکن ایمان زندگی کے اندر نہیں تو کامیابی مقدر نہیں بن سکتی، یہ نسبت ان کے کام نہیں آئے گی۔ اور دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے اور وہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے، اس کی نسبت اس کے کام آئے گی، اس کے جو ہے ایمان اس کے کام آئے گا۔ یعنی بتا دیا کہ خالی نسبت انسان کو فائدہ نہیں دیتی، انسان کے زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ بھی ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان اعمال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔